أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ محترم ویورز، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تاریخ اسلام کے ایک بہت ہی اہم قبرستان کے حوالے سے کچھ حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ قبرستان کی جسے تاریخ میں جنت البقیع، بقیع اور بقیع الغرقد جیسے 3 ناموں سے یاد کیا گیا، جس کے حوالے سے معروف کالم نگار منال حمیدان شرق الاوسط نامی مجلے میں ان حقائق کو تحریر کرتے ہیں مختلف اوتھینٹک سورسز کے بیس پر کہ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول گرامی دفن ہیں۔ اس قبرستان میں اہل بیت علیہم السلام، امہات المومنین، رسول گرامی کے فرزند جناب ابراہیم، آپ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب، آپ کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب اور آپ کے فرزند ارجمن اور آپ کے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دفن ہیں۔ آپ خود اس مقام کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں پر مدفون افراد پر درود اور سلام بھیجتے تھے اور ان افراد کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ بس یہی تاریخی حکایت کفایت کرتی ہے اس مقام کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مقام کیسے کم اہمیت ہو سکتا ہے اور اس کی زیارت کو ہم کیسے پس پش ڈال سکتے ہیں کہ جس کی زیارت کے لیے خود رسول گرامی متواتر مرتبہ جاتے رہے اور اس کی اہمیت اور افادیت کو مسلمانوں کے سامنے واضح کرتے رہے۔ اس قبرستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہجرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ایک واحد قبرستان تھا کہ جسے دفن کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اس سے پہلے بنی حرام اور بنی سالم کے قبرستانوں میں بھی مسلمانوں کی تدفین کی جاتی تھی۔ اس قبرستان میں بہت سی اہم شخصیات کی تدفین کی گئی، جن میں سے وہ شخصیت کے جو دوش رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہونے والی شخصیت ہیں، وہ شخصیت جو رسول گرامی کی بوسہ گاہ ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کے جو دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے، اس قبرستان میں دفن ہے۔ وہ شخصیت کی جو اسلام کی یونیورسٹی اور دانشگاہ کی تعمیر اور اس کے بانی ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیات اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اسی طرح سے صرف اہل تشیع کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مقام مقدس ہے، کیونکہ مسلک مالکی کے پیشوا ابو عبداللہ مالک بن انس جیسی شخصیت بھی یہاں پر دفن ہے۔ اس کے علاوہ امہات المومنین میں سے چند کا ذکر کرتے چلیں جو یہاں پر جن کی تدفین کی گئی، ان میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ریحانہ بنت زبیر، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت جہش، جناب سودا، جناب ام حبیبہ جیسی شخصیات کی یہاں پر تدفین کی گئی ہے۔ اس مقام کی اہمیت اور اس کے مقدس ہونے کو جو افراد سمجھتے ہیں اور بار بار تاریخ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک تاریخی حقیقت ہمیں رحلہ بطنونی میں ملتی ہے کہ جو اپنے سفر نامے کو جب تحریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں حجاز میں ایک قبرستان پر پہنچا کہ جو جنت البقیع کے نام سے معروف ہے اور مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت قبہ تعمیر تھا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ قبہ کیوں تعمیر کیا گیا ہے، اس کی کیا تاریخی حقیقت ہے؟ تو افراد نے بتایا کہ یہاں پر رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک ٹوٹا تھا اور اس مقام پر گرا تھا، اس لیے یہاں پر اس کے یادگار کے طور پر یہاں پر قبہ بنایا گیا ہے۔ اس قبرستان کی تعمیر اور مرمت مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ خود رسول گرامی کے دور میں بھی یہاں پر قبور تعمیر کی گئیں اور ان کی مرمت ہوتی رہی اور انہیں بہترین انداز میں مزین کیا جاتا رہا، لیکن 495
ہجری میں باقاعدہ طور پر یہاں پر کچھ مقامات پر گنبد بنائے گئے، قبا بنائے گئے۔ اس کے حوالے سے معروف اہل سنت کے مورخ 7ویں صدی ہجری کے حوالے سے ابن جبیر لکھتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں جب داخل ہوا تو میں نے سر بفلک گنبد کو دیکھا کہ جو اس مقام پر موجود تھا۔ اسی طرح سے مرآت الحرمین کے مصنف یہ کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب، امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ہی گنبد کے نیچے آپ تمام افراد کی جو ہے وہ قبور کو قرار دیا گیا۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں اس طرف اشارہ کیا، مرآت الحرمین میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ یہ تمام حقائق ہمیں مختلف سفر ناموں میں اور اس جگہ کی اہم ہونے کی حیثیت سے اور زیارت گاہ ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں، لیکن تقریباً 1221 ہجری میں ایک فتویٰ دیا گیا اور کہا گیا کہ قبور کو بنانا اور ان پر گنبد تعمیر کرنا اور ان کی جو ہے وہ نشانیوں کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اس فتوے کے جواب کو ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر قرآنی دلائل کے ذریعے سے، اہل بیت کی سیرہ کے ذریعے سے، رسول گرامی کی سیرت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی اس ظلم کو جانیں گے کہ جو اس فتوے کے نتیجے میں ہوا۔ 1221 ہجری میں جب یہ فتویٰ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر پر تخریب کاری کی گئی، ان کے گنبد کو منہدم کیا گیا، اور پھر 1344 ہجری 8 شوال کو جنت البقیع میں ان گنبدوں کو کہ جو بہت سارے افراد کے دلوں کا مرکز تھا، ان قبورہائے مقدس کو کہ جو رسول گرامی کے عزیز ترین افراد کی قبور تھی، ان کو منہدم کر دیا گیا، ان گنبدوں کو گرا دیا گیا، اور پھر ایک مرتبہ یہ افراد جب اس ظلم پر قانے نہ ہوئے تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے رسول گرامی کے حرم کی جانب جا رہے تھے، اسی موقع پر ایک شخص نے آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو رسول گرامی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس آیت کو سننا تھا یہ افراد ایک مرتبہ ٹھہر گئے کیونکہ یہ توہین اور بے حرمتی کی نیت سے اس مقام پر داخل ہونا چاہ رہے تھے، اور اس جسارت سے یہ افراد ایک مرتبہ رک گئے، لیکن ان قبورہائے مقدس کو، اس مقام مقدس کو کہ جو جنت البقیع کی صورت میں موجود تھا، اس کو منہدم کر دیا گیا، اور اس کے انہدام کی صورت میں ایک بہت بڑا ظلم، ایک بہت بڑی جسارت کی گئی۔ اس واقعے کو ہوئے تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں، 97 ایئرز ہو چکے ہیں، ایک صدی تقریباً مکمل ہونے کو آئی ہے، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ افراد کے جو اصحاب گرامی کے احترام کے حوالے سے اپنی جان نثار کرنے کی بات کرتے ہیں، امہات المومنین کے احترام کے حوالے سے مختلف مقامات پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، ان افراد کی جانب سے اس مقام مقدس کے منہدم ہونے کے حوالے سے مجرمانہ خاموشی نظر آتی ہے، اور اس ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھاتے نظر نہیں آتے۔ ہر اس شخص کا جو رسول گرامی کو دوست رکھتا ہے، جو ان کے اصحاب کو دوست رکھتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو امہات المومنین سے محبت کرتا ہے، اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انہدام کے خلاف آواز کو بلند کرے اور اس مقام کی تعمیر نو کے حوالے سے صدا کو بلند کرے، اور اس کے تعمیر نو کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکتا ہے کرے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومشتاقہ۔